اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یا شب قدر تمام مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک پورے سال کی تمام راتوں میں سے افضل، برتر اور فضیلت والی رات ہے۔ قرآن اور احادیث میں بھی اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہے۔ قرآن سے پورا ایک سورہ لیلۃ القدر کے نام پہ موسوم ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ سورہ قدر لیلۃ القدر یا شب قدر کے نام پر موسوم ہے، جس میں ارشاد ہوا لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اسی طرح شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر اور فضیلت والی رات ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت نقل ہوئی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ شب قدر مسلمانوں پر خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف اور کرم ہے۔ اس اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک احسان ہے جس سے گزشتہ امتیں محروم تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے یہ رات۔ گزشتہ مسلمانوں سے پہلے والی امتیں اس رات سے محروم تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے خداوند عالم کی طرف سے خاص کرم اور لطف ہے۔ اب قدر کا معنی، شب قدر کا معنی آپ دیکھیں معنی کیا ہے، تو اس شب قدر کے معنی کے بارے میں، قدر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں قدر کا معنی ہے اندازہ کرنا، تقدیر بنانا۔ اندازہ اور تقدیر کے معنی میں ہے لغت میں، قدر کا معنی یہ ہے عربی میں۔ لیکن ہمارے علماء اور کچھ علتیں بھی بیان کرتے ہیں اس شب قدر کی، بہت ساری علتیں ہیں اس شب قدر کو کیوں شب قدر کہا، وجہ تسمیہ کیا ہے شب قدر کی، اس بارے میں بہت سارے نظریات موجود ہے، بہت سارے اقوال موجود ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس رات کو اس لیے لیلۃ القدر کہتے ہیں کیونکہ یہ رات بہت مقام اور منزلت والی رات ہے۔ اور اسی طرح دوسرا قول اور دوسرا نظریہ فرماتے ہیں چونکہ اس رات کو اس لیے شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں بہت سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس رات کو اس لیے شب قدر کہتے ہیں کیونکہ یہ رات تقدیر سنورنے والی رات ہے، سرنوشت اور ہماری تقدیر کو بنانے والی رات ہے، سرنوشت ساز رات ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اسی نظریے کو، اسی قول کو ہمارے بہت سارے علماء نے قبول کیا ہے۔ ان میں سے ہمارے عظیم مفسر جس نے تفسیر المیزان لکھی ہے، علامہ طباطبائی کا نظریہ بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رات تقدیر بنانے والی رات ہے، سرنوشت ساز رات ہے۔ اور اسی طرح چوتھا نظریہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث ہے انزل فیہا کتاب ذو قدر الی رسول ذی قدر لعجل امت ذات قدر علی یدی ملک ذی قدر۔ اس رات کو اس لیے شب قدر کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جو منزلت والی کتاب ہے،
اس رسول پر نازل ہوئی جو خود رسول بھی منزلت والا رسول ہے، قدر والے رسول ہے، اور اسی طرح اس امت کے لیے جو وہ اس رسول کی امت بھی قدر و منزلت والی امت ہے، اور اس فرشتے کے ہاتھوں نازل ہوئے جو تمام فرشتوں سے افضل اور برتر ہے۔ اور پانچواں قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں یہ طے ہوئی تھی، یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس رات میں ہی قرآن نے نازل ہونا ہے۔ اور اسی طرح چھٹا قول یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اگر کسی نے شب حیا کیا، عبادت کی حالت میں اس رات کو بسر کی، تو اس کی بھی منزلت ہے، اس کا بھی مقام ہے، اس کے لیے بھی بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ ان تمام اقوال کا جمع ہونا بھی ممکن ہے۔ اس رات میں قرآن بھی نازل ہوا، یہ رات بافضیلت رات ہے، اس رات میں انسان کی تقدیر بھی بنتی ہے، سرنوشت بھی ہو جاتی ہے۔ اس رات کو شب قدر کو